دعا کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا صرف اپنی حاجت کو مانگنے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، جس طرح دوسری عبادتیں ہیں۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ دعا اگر بظاہر پوری نہ ہو، یعنی آدمی نے جو جس حاجت کے لیے دعا کی تھی وہ حاجت اس کو پوری نہ ہوئی ہو، تب بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی دعا خود دعا کی صورت میں اللہ کا محفوظ ہو جاتی ہے۔ یعنی بندے نے جس حاجت کے لیے دعا کی تھی بظاہر وہ حاجت پوری نہیں ہوئی، لیکن خود اس کی دعا جو ہے وہ محفوظ ہو گئی۔ محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور پہلو سے وہ بندے کے لیے مفید ہو گئی، کسی اور پہلو سے وہ بندے کے لیے ایک عمل بن گئی۔ اس لیے حدیثوں کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو دعا کرتے ہی رہنا چاہیے۔ کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کوئی تجربہ ہو، جب بھی کوئی تقاضا ہو، جب بھی کوئی حاجت سامنے آئے تو وہ دعا کرے بغیر اس انتظار کے کہ اس کی دعا اسی شکل میں پوری ہوئی جس شکل میں اسے دعا مانگی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان نے دعا مانگی ایک چیز کے لیے، لیکن اللہ کے نزدیک اللہ کے علم کے مطابق بندے کے لیے کسی اور پہلو سے اس کو ایک حاجت موجود تھی، تو اس حاجت کے اعتبار سے اس کی دعا پوری ہو گئی۔ خود اس نے جو چاہا تھا اس سے بھی زیادہ اہم کوئی بات جو اللہ کے علم میں تھی، اس کے اعتبار سے اس کی دعا قبول کر لی گئی۔ تو دعا کے معاملے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بظاہر اگر دعا اس کو محسوس ہو کہ دعا کو قبول نہیں ہوئی ہے، تب بھی وہ دعا کو ایک عمل سمجھ کر کرتا رہے، تب بھی وہ دعا کو بذات خود ایک عمل سمجھ کر کرتا رہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے دعا کے بارے میں حدیث میں بتائی گئی ہے۔ یعنی بظاہر دعا پوری ہو یا نہ ہو، ہر حال میں وہ ایک عمل ہے، تو بندے کو کبھی دعا چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ بندہ اپنے محدود علم کی بنا پر ایک چیز مانگتا ہے، لیکن اللہ کا علم جو زیادہ بڑا ہے اس کے لحاظ سے اس کو اور کوئی چیز زیادہ اہم درکار ہے، تو اس اعتبار سے اس کی دعا پوری ہو جائے گی۔ تو دعا مانگنا ہر حال میں مفید ہے، خواہ وہ چیز اس کو ملے نہ ملے جس کے لیے بظاہر اس نے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ تو دعا اپنے آپ میں ایک